سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا ناتا توڑنے کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، جلدی کے کیا معنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہے، میں نے دعا کی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ قبول ہو، پھر نا امید ہو جائے اور دعا چھوڑ دے، یہ مالک کو ناگوار ہوتا ہے، پھر وہ قبول نہیں کرتا۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے مالک سے ہمیشہ فضل و کرم کی امید رکھے، اگر دنیا میں دعا قبول نہ ہوگی تو آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ صحیح مسلم 6936۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کو نقصان پہنچانے والا عورتوں سے زیادہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یہ اکثر خلاف شرع کام کراتی ہیں اور جو مرد زن مرید ہوتے ہیں ان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ صحیح مسلم 6945۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ظاہر میں شیریں اور سبز ہے جیسے تازہ میوہ، اللہ تعالیٰ تم کو حاکم کرنے والا ہے دنیا میں، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تم بچو دنیا سے، یعنی ایسی دنیا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اور بچو عورتوں سے، اس لیے کہ اول فتنہ بنی اسرائیل کا عورتوں سے شروع ہوا۔ صحیح مسلم 6948۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے، اتنے میں مینا آیا، وہ پہاڑ میں ایک غار تھا، اس میں گھس گئے، پہاڑ سے ایک پتھر گرا اور غار کے منہ پر آ گیا اور منہ بند ہو گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اپنے نیک اعمال کا خیال کرو جو اللہ کے لیے ہوں اور دعا مانگو ان اعمال کے وسیلے سے، شاید اللہ تعالیٰ اس پتھر کو کھول دے تمہارے لیے۔ تو ایک نے ان میں سے کہا کہ میرے ماں باپ بوڑھے اور ضعیف تھے اور میری جورو اور میرے چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، ان کے واسطے بھیڑ بکریاں چراتا تھا، پھر جب میں شام کے قریب چرا لاتا تو ان کا دودھ دھوتا تو ماں باپ سے شروع کرتا تھا، ان کو اپنے لڑکوں سے پہلے پلاتا تھا، البتہ ایک دن مجھ کو درخت نے دور ڈالا، یعنی چارہ بہت دور ملا، سو میں گھر نہ آیا یہاں تک کہ مجھ کو شام ہو گئی، تو میں نے ماں باپ کو سوتا پایا، پھر میں نے دودھ دھویا جس طرح دھویا کرتا تھا، تو میں نے دودھ لایا اور ماں باپ کے سر کے پاس کھڑا ہوا، مجھ کو برا لگا ان کو نیند سے جگاؤں اور برا لگا کہ ان سے پہلے لڑکوں کو پلاؤں، اور لڑکے بھوک کے مارے شور کرتے تھے میرے دونوں پیروں کے پاس، سو اسی طرح برابر میرا اور ان کا حال رہا صبح تک، یعنی میں ان کے انتظار میں دودھ لیے رات بھر کھڑا رہا اور لڑکے روتے چلاتے رہے، نہ میں نے پیا نہ لڑکوں کو پلایا۔ سو الہی، اگر تو جانتا ہے کہ ایسی محنت اور مشقت تیری رضا کے واسطے میں نے کی تھی تو اس پتھر سے ایک روزن کھول دے جس سے میں نے آسمان دیکھیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک روزن کھول دیا اور انہوں نے اس میں سے آسمان کو دیکھا۔ دوسرے نے کہا، الہی، ماجرا یہ ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، یعنی میں اس کا عاشق تھا، سو اس کی طرف مائل ہو کر میں نے اس کی ذات کو چاہا، یعنی زنا کا ارادہ کیا، اس نے نہ مانا اور کہا جب تک 100 اشرفیاں نہ دے گا میں راضی نہ ہوں گی۔ میں نے کوشش کی اور 100 اشرفیاں کما کر اس کے پاس لایا، جب میں زنا کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ڈر اللہ سے اور مت توڑ مہر کو مگر حق سے۔ تو میں اٹھ کھڑا ہوا، الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تو ایک روزن اور کھول دے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور روزن کھول دیا، یعنی وہ روزن بڑا ہو گیا۔ تیسرے نے کہا، الہی، میں نے ایک شخص سے مزدوری لی، ایک فرق وہ برتن جس میں 16 رطل اناج آتا ہے چاول پر، جب وہ اپنا کام کر چکا اس نے کہا میرا حق دے، میں نے فرق بھر چاول اس کے سامنے رکھ دی، اس نے نہ مانا، میں ان چاولوں کو بوتا رہا، ان میں برکت ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اس مال سے گائیں بیل اور ان کے چرانے والے غلام اکٹھے کیے۔ پھر وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر، میرا حق مت مار۔ میں نے کہا، جا اور گائیں بیل اور ان کے چرانے والے سب تو لے لے۔ وہ بولا، اللہ جبار سے ڈر اور مجھ سے مذاق مت کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا، وہ گائیں بیل اور چرانے والوں کو تو لے لے۔ اس نے
ان کو لے لیا۔ پھر اگر تو جانتا یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تو جتنا باقی ہے روزن وہ بھی کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کھول دیا اور وہ لوگ اس غار سے باہر نکلے۔ صحیح مسلم 6949۔